نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة مؤمن کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 6۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات حامیم سے ہوا ہے، اور ان صورتوں کو حوامیم 7 کہتے ہیں۔ تو حوامیم 7 کی پہلی صورت ہے سورۃ مؤمن۔ اس کا آغاز حامیم سے ہوا ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن پاک کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ 7 صورتوں کا خاصہ ہے۔ ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ، یہ کتاب یعنی قرآن پاک یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ نہ تو کسی انسان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے اور نہ ہی کسی کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، بلکہ یہ خالصتاً اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اور اس کو نازل کرنے والی وہ ذات ہے العزیز، جو کمال قدرت کے مالک ہیں اور ہر چیز پر غالب بھی ہیں۔ کوئی چیز اللہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ اللہ رب العزت کو پورا غلبہ اور قوت حاصل ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ العلیم بھی ہے، یعنی اس کائنات میں موجود ذرے ذرے سے وہ ذات باخبر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس میں صفت علیم کل کی پائی جاتی ہو، بلکہ واللہ بکل شیء علیم سورۃ حجرات میں فرمایا کہ ہر چیز کو جاننے والے صرف اللہ ہیں جو وحدہ لا شریک ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ ملک میں اسے اس طرح بیان فرمایا کہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کو نہیں جانتے جو کہ ہر چیز کے خالق ہیں اور نہایت باریک بھی ہیں اور خبر رکھنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، اور یہ ایسی صفت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ قرآن حکیم کو نازل کرنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 8 صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی 2 صفات عزیز اور علیم، اور پھر اس کے بعد تیسری صفت بیان ہو رہی ہے غافر الذنب، وہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں، اپنی مخلوق پر مہربان ہیں۔ جب کوئی بندہ خطائیں کر کے اس ذات کی نافرمانی کر کے نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اور ندامت لے کر اس پروردگار کے دروازے پہ آ جاتا ہے، تو پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ غافر الذنب،
اور چوتھی صفت فرمایا وقابل التوب، وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی کوئی بھی شخص کتنا بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اور سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ توبہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا، ہاں صرف اس قدر بتا دیا گیا ہے کہ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی جائے یا موت کی حالت طاری ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لی جائے۔ جب عذاب آ جائے یا انسان پر نزع کی حالت طاری ہو جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خطاؤں پر ندامت نصیب فرمائیں اور موت سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں توبہ نصیب فرما دیں۔ پانچویں صفت بیان فرمائی کہ شدید العقاب، وہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ جب کوئی ایسا نافرمان، ایسا مجرم جو اپنے جرائم پر اصرار کرتا رہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اپنے گناہوں پر اسے ندامت محسوس نہیں ہوتی، تو پھر وہ سخت عذاب میں مبتلا کرنے پر بھی قادر ہیں، کیونکہ پروردگار عالم کسی باغی کو نہیں چھوڑا کرتے۔ چھٹی صفت بیان فرمائی ذی الطول، یعنی صاحب قوت و طاقت ہے، اور پھر فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ اور پھر آٹھویں صفت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا الیہ المصیر، کہ سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کی زندگی یہ آخری زندگی نہیں ہے کہ بس یہیں پر موت آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ اس سے آگے ایک اور زندگی ہے جسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آخرت کی منزل آنی ہے، دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، پروردگار عالم کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور دنیا کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب وہاں پر دینا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ سب کو اسی پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل ہونے کا ذکر فرمایا، پھر 8 صفات اپنی بیان فرمائیں، اور پھر وہ لوگ جو اللہ کی کتاب سے متعلق شکوک و شبہات رکھتے ہیں اور اس پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں میں مگر وہی جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس سے مراد عام جھگڑا نہیں جس طرح لوگ جھگڑتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس سے ایسا جھگڑا مراد ہے کہ جس کے ذریعے حق کو مغلوب کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ کافر لوگ ہمیشہ حق کو مٹانے کے لیے اور حق کو دبانے کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر اسی مقصد کے لیے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بحث مباحثے بھی ہوتے ہیں، مناظرے بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے حق بات کو دبانے کی خاطر۔ کبھی کبھار بحث مباحثے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اسلام نے اور قرآن کریم نے اچھے اور احسن طریقے سے بحث مباحثے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، سورۃ النحل میں ہے کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور بہتر موعظت کے ذریعے دعوت دو، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور جب کسی غیر مذہب سے بحث مباحثہ کی نوبت آ جائے تو پھر اسے اچھے اور احسن طریقے سے انجام دو۔ تو فرمایا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، اور ان بے دین اور دشمن خدا لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام مسلمانوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ اے مسلمانوں، ان غیر مسلموں کے مادی وسائل، ان کی طاقت، ترقی اور ٹیکنالوجی کو دیکھ کر کہیں مرعوب نہ ہو جانا، کسی دنیاوی سپر پاور کے دھوکے میں آ کر کہیں تم اللہ کی قدرت کو اور طاقت کو بھول نہ جانا۔
کفار کی عیش و عشرت اور آرام و آسائش کی زندگی دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ یہ سہولتیں اور یہ چیزیں اور یہ مادی وسائل ان کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے مہلت دی جا رہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے انہیں اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی۔ یعنی اللہ رب العزت نے تاریخی مثال بیان فرمائی ہے کہ جس طرح آپ کے زمانے کے لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کی تکذیب کر رہے ہیں، اسی طرح ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی۔ والاحزاب من بعدہم، اور بہت سے فرقوں اور گروہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد بھی تکذیب کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد بڑی طاقتور قومیں دنیا میں پیدا ہوئیں، انہوں نے بھی اس وقت اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور قیامت کے قائم ہونے کا انکار کیا۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، ایسی ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے پکڑ کر ہلاک کر دیں۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا آپس میں مشورہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح کئی اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کو شہید کیا گیا اور کئی نبیوں کے خلاف منصوبے بنائے گئے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کفار نے قتل کا منصوبہ بنایا مگر ناکام رہے۔ مدینہ منورہ میں یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا مگر اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ تو فرمایا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، نیز ان لوگوں نے باطل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو گرا دیں، کمزور کر دیں یا مٹا دیں۔ فرمایا یہ تو اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے، البتہ فاخذتہم، میں نے ان کو گرفت میں لے لیا، وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے۔ فکیف کان عقاب، پھر میری سزا کیسی ثابت ہوئی جس نے ان جھٹلانے والوں کی بنیاد ہی اکھاڑ کر رکھ دی اور وہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے۔ جس زمانے میں قرآن حکیم کا نزول ہو رہا تھا اس زمانے کے کافروں کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح ثابت ہو گئی آپ کے پروردگار کی بات عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا۔ یعنی جس طرح ان سے پہلے قومیں جو جھٹلانے والی تھیں اللہ کے پیغام کو، اللہ کے نبیوں کو، جس طرح وہ عذاب الہی سے نہ بچ سکے، اس طرح یہ منکرین بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس قانون کی زد میں زمانہ ماضی کے کفار آئے تھے، اب وہی قانون مشرکین عرب پر بھی لاگو ہو چکا ہے۔ اور فرمایا انہم اصحاب النار، بلا شبہ یہ لوگ جہنم کا شکار ہونے والے ہیں، یہ اپنی ان حرکات سے باز آنے والے نہیں ہیں، لہذا یقیناً یہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے، پکڑ میں آئیں گے اور پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھیں اور اہل جہنم والے اعمال سے بھی ہمیں بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت والے اعمال نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ